بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Part 7, Chapter 1 to 4, Constitution 1973, the Judiciary, Adliya, Superior Courts. Chapter 1, the Court, Appointment of the Judges. Chapter 2, the Supreme Court. Chapter 3 speaks about the High Courts. Chapter 4, General Provision. Professor Dr. Ayaz Muhammad Rana. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کانسٹیٹیوشن 1973 کے پارٹ 7 پر گفتگو کریں گے جو جوڈیشری کے متعلق ہے. اس کے 4 چیپٹر ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے وہ دی کورٹ اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں ہے، ججز کے بارے میں. دوسرا چیپٹر سپریم کورٹ کے بارے میں ہے. تیسرا چیپٹر ہائی کورٹس اور دیگر کورٹس کے بارے میں ہے. اور چوتھا چیپٹر جو ہے وہ جنرل پروویژن ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں بڑے بنیادی اصول طے کیے گئے ہیں. اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ، جوڈیشل کاؤنسل اور ججز کی کنڈیشن اسی جنرل پروویژن میں چوتھے چیپٹر میں بیان کی گئی ہے. پہلا چیپٹر جو کورٹس اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں ہے، یہ آرٹیکل 175 اور 175A پر مشتمل ہے. Establishment and jurisdiction of the court, Article 175, Clause 1, there shall be a Supreme Court of Pakistan and a High Court for each province, a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. کانسٹیٹیوشن یہاں پہ ان کو مقرر کرتا ہے. کلاس 2 میں ان کی جورسڈکشن مقرر کی گئی ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن یا قانون ان کی جورسڈکشن مقرر کرتا ہے وہ ان کی جورسڈکشن ہوگی. اس بارے میں ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اوپر جب گفتگو کریں گے تو اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، جورسڈکشن کیا ہے. کلاس 3 جو ہے اس میں ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو الگ الگ کیا جائے گا. 175 چیپٹر 1 175A اپوائنٹمنٹ آف ججز، Judicial Commission and Parliamentary Committee. 175A Constitution 1973, Appointment of the Judges of the Supreme Court, High Court, Shariat Court and other courts which are provided and Shariat Court ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ان کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس میں کلاس 1 ہے. Clause 1, there shall be a judicial commission. There shall be a judicial commission of Pakistan, hereinafter in the article referred to as the Commission for Appointment of the Judges of the Supreme Court, High Courts and the Federal Shariat Court, as hereinafter provided. اگر کوئی دوسرا بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہوگا جوڈیشل کمیشن. اب جوڈیشل کمیشن جو ہے جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کے لیے ہے، جس کے ممبرز جو ہیں یہ کس پر کنسسٹ ہوگا؟ کمیشن شال کنسسٹ آف،
تو سب سے پہلے کلاس 2 ہے 175A کی کلاس 2 جس میں ہے چیئرمین. چیف جسٹس آف پاکستان shall be the chairman of this judicial commission. اس میں یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں. یہ کلاس 175A کی کلاس 3 میں ہے درج ہے کہ صدر پاکستان موسٹ سینئر جج جو سپریم کورٹ کے ہوں گے ان کا تقرر کرے گا. اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر مقرر ہے. اور یہ ذکر ضروری ہے کہ یہ جسٹس سجاد علی شاہ کا فیصلہ تھا جس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہونا ضروری قرار دیا گیا اس فیصلے کے تحت. اور یہ بھی اس میں ذکر کرتے چلیں کہ 18ویں اور 19ویں جو ترامیم ہیں ان کے ذریعے سے اس میں کافی تبدیلیاں ہوئیں اور جو آگے آ رہے ہیں جس میں بار کے ممبرز ہیں, اپائنٹمنٹ جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں اکثر و بیشتر اس میں نئے ممبر شامل کیے گئے. سو چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے نیکسٹ سینئر 4 ججز اس کے ممبر ہوں گے. اس طرح سپریم کورٹ سے 5 افراد آ جائیں گے اور ایک سابقہ چیف جسٹس یا سابقہ جج جس کو چیف جسٹس آف پاکستان وہ 4 ججز جو اس کونسل کے کمیشن کے ممبر ہیں ان کو کنسلٹ کر کے ان کے مشورے سے اپائنٹ کرے گا. تو اس طریقے سے یہ 6 ممبر ہو گئے. اور پھر ہے فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اور 7 ہو گئے. اور پھر ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان 8 ممبر ہو گئے. اور سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان نامینیٹڈ بائی دا پاکستان بار کونسل فار 2 years. اس طریقے سے 9 ممبر ہیں. اس میں بار کونسل کا بھی ایک ممبر ہے اور حکومت کے نمائندے بھی اس میں شامل ہیں اور ججز اور سابقہ ججز اس میں شامل ہیں. بڑا خوبصورت قسم کا کمیشن ہے, بڑا پاورفل اور بڑا ریزنیبل کمیشن ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کرتا ہے. 175A کی کلاس 5 کہ جب انہوں نے کسی ہائی کورٹ کے جج کا تقرر کرنا ہے تو ان ججز کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے. ان میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ, نیکسٹ موسٹ سینئر جج آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ, پروونشل منسٹر آف لا اور ایک ایڈوکیٹ جس کا کم از کم 15 سال تجربہ ہو اور اس کو کنسرنڈ ہائی کورٹ کی بار جو ہے وہ نامزد کرے گی 2 سال کے لیے. اس طریقے سے کلاس 2 میں جب وہ جج کو اپائنٹ کر رہے ہوں گے تو کلاس 5 کے یہ 4 ممبر بھی اس میں شامل ہوں گے جب کسی ہائی کورٹ کے ممبر کا تقرر ہوگا کسی بھی پروونس کا, پنجاب کے بلوچستان اور سندھ کے لیے یہ ہے. اب ایک اور کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے. جو کلاس 2 میں انکلوڈ ہوں گے وہ ہوں گے ممبر چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ اور دا موسٹ سینئر جج آف دیٹ ہائی کورٹ. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جن ججز کو جن اصحاب کو نامزد کرے گی اپنا ایک پروسیجر اختیار کر کے تو وہ ان ناموں کو پارلیمنٹری کمیٹی کو روانہ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی کی کمپوزیشن اس طریقے سے ہے کہ 8 ممبر اس کے ہوں گے, 4 سینٹ سے اور 4 نیشنل اسمبلی سے. اور سینٹ کا چیئرمین ایز اے سیکرٹری کام کرے گا اور ان میں 4 ممبرز میں سے 8 ممبرز میں سے 4 لیڈر آف دی ہاؤس اور 4 لیڈر آف دی اپوزیشن اس کا مقرر کریں گے.
اور یہ ضروری ہے کہ ان میں سے 2 لیڈر آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی سے لے گا، 2 اپوزیشن کا لیڈر نیشنل اسمبلی سے لے گا، 2 سینٹ سے لیے جائیں گے. تو یہ کمیٹی اس طریقے سے ہوگی. اگر کسی وقت نیشنل اسمبلی نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف سینٹ کے 4 ممبر ہوں گے. تو پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے ان پر غور کرے گی، ان کو کنسیڈر کرے گی، اور اس کے بعد یہ کمیٹی جو ہے ان کو اگر منظور کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں صدر کو روانہ کر دیے جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی سے کمیٹی ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو یہ نام ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں کمیشن نئے نام روانہ کرے گا. اور کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو ایسی صورت میں ایک اور بڑی ضروری بات اس میں کہ جہاں پر تک فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا تعلق ہے، جو 175A کی کلاس 2 جس میں ہم نے سپریم کورٹ کے ججز کی اپائنٹمنٹ کا تقرر کا ذکر کیا ہے، اگر وہاں جس طرح اسی طرح صوبوں کے نمائندے اس میں شامل ہوں گے، کنسرن صوبے کے بارے میں، اسلام آباد کے بارے میں، اسی طرح شریعت کورٹ کے تقرر کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ وہ کلاس 2 میں انکلیوڈ کرے گا اس کو شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کو اور موسٹ سینئر جج آف دی شریعت کورٹ. تو یہ کمیشن اپنے نام جو ہے وہ کمیٹی کو بھیجے گا. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اسے پرائم منسٹر کے ذریعے سے صدر کو روانہ کرے گی، اور صدر جو ہے ان ججز کا تقرر کرے گا. اگر پارلیمنٹری کمیٹی 2/3 سے ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں کمیشن دوبارہ جو ہے اپنے نام بھیجے گا. اس کے علاوہ کمیٹی کے پاس ایک اور اختیار ہے پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس کہ وہ اپنے رولز جو ہے وہ بنا سکتی ہے، اور یہ چینجز جو ہیں اکثر و بیشتر 18ویں اور 19ویں ترمیم کے بعد ہوئی ہیں. چیپٹر 1 اپائنٹمنٹ آف دی ججز، جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرا چیپٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں ہے. کانسٹیٹیوشن 1973 پارٹ 7 چیپٹر 2 دا سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بیان کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف دی سپریم کورٹ آرٹیکل 176، اس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ آرٹیکل 175 اور 175A وہ ججز کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں اور کورٹس کے بارے میں ہے. تو آرٹیکل 176 کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ، the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura Parliament. Supreme Court of Pakistan، چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججز پر مشتمل ہوگا جن کی تعداد کا تعین مجلس شورا ایک ایکٹ کے ذریعے سے کرے گی. اس وقت ان کی تعداد 17 ہے، انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان. آرٹیکل 177 اپائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز. اس میں جیسا کہ ہم بتاتے ہیں یہاں پہ ہم اپائنٹمنٹ آف دی ججز آف دی سپریم کورٹ کے بارے میں 175A میں
ہم بیان کر چکے ہیں، وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی کوالیفیکیشنز بیان کی گئی ہیں۔ 177 Clause 1. The Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with the Article 175A، جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ He must be a citizen of Pakistan. 5 years, he must have been 5-year judge of the High Court, any High Court. 15 years been an advocate of a High Court. 15 سال کا اس کا ہائی کورٹ کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اوتھ آف دی آفس، چیف جسٹس کا اوتھ صدر پاکستان لیں گے، اور بقیہ ججز کا اوتھ جو ہے، حلف جو ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے۔ ججز کی عمر کا تعین 65 سال کیا گیا ہے۔ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتے ہیں، کسی وقت کام کرنے میں ہو نہ ہو یا جو بھی ہو، ایسی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان ایکٹنگ چیف جسٹس کا تقرر کریں گے۔ اپائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز، ایڈ ہاک ججز کی اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کو انیشیٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اور اس میں 175 کلاس جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے ان رائٹنگ چیف جسٹس اس میں بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد صدر اس کی اپروول دیتا ہے تو وہ ہوتے ہیں۔ ان کیس آف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسنٹ لینا ضروری ہوتی ہے۔ سیٹ آف دی سپریم کورٹ کی سیٹ اسلام آباد میں ہوگی، یہ طے ہے، اور سپریم کورٹ اپنی سہولت کے لیے اپنے بینچ مقرر کر سکتا ہے، کہیں پہ کورٹ لگا سکتا ہے۔ تو اب اس میں original jurisdiction of the Supreme Court shall have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. حکومتوں کے درمیان جو اختلاف ہوگا تو اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، وہ کریں گے۔ اپیلنٹ کورٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ، اپیلنٹ کورٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز بھیجی جائے تو وہ اس میں ایڈوائز کر سکتے ہیں، اور کیسز کو ٹرانسفر کرنے کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں یا اپنے پاس سے سپریم کورٹ کو کیسز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کی جورسڈکشن ہے۔ اور پھر انٹرپریٹیشن آف لا، یہ بھی ان کی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان کی جورسڈکشن میں ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ اگر کوئی اس کے آرڈر کو نہ مانے تو اس کو ایکشن لے سکتا ہے، اور اس بارے میں ہم کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے جنرل پروویژن چیپٹر 4 میں ہے، اس میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح وہ اپنے احکامات کو نافذ کرواتا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے رولز اینڈ پروسیجرز بھی بنا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ہیں۔ تو سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس اور جو ججز جو شورا ایکٹ کے ذریعے تعداد مقرر کرتی ہے ان پر مشتمل ہوگا۔ ان کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ، اس کی کوالیفیکیشنز اور اس کی جورسڈکشن یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے۔ چیپٹر 3 ہائی کورٹس کے بارے میں موجود ہے، یہ آرٹیکل 192 سے لے کر آرٹیکل 202 تک ہے۔ آرٹیکل 192 Constitution of High Court. The High Court shall consist of Chief Justice
and so many other judges as may be determined by law. یہ ہے کلاس 1 آرٹیکل 192 کی، اور آرٹیکل 192 کی کلاس 2 جو ہے، کلاس 4 جو ہے وہ جورسڈکشن کے بارے میں واضح کرتی ہے. The jurisdiction of a high court. The jurisdiction of a high court may by act of Majlis Shura be extended to any area in Pakistan not forming part of that province. اپنے پروونس میں تو ہے ہی، لیکن کلاس 4 کے تحت 192 کلاس 4 کے تحت مجلس شورا جو ہے وہ ان کے اس علاقے کو ایکسٹینڈ کرتی ہے. آرٹیکل 193 ہائی کورٹ کی ججز کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں ہے، اور 193 کی کلاس 1 ہے The Chief Justice and other judges of the High Court shall be appointed by the President of Pakistan in accordance with Article 175A. اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اپائنٹ کرتا ہے، اس کے ممبرز کی تعداد اور یہ ساری چیزیں بھی بیان ہو گئی ہیں، جس میں کنسرن پروونس کا وہ چیف جسٹس اور کنسرن پروونس کا سینئر موسٹ جج، کنسرن پروونس کا جو ہے وہ لا منسٹر، اور کنسرن پروونس کا بار کونسلز کا ایک ممبر اس میں موجود ہوتے ہیں. چیف جسٹس اور ادر ججز کے لیے جو شرائط ہیں، must be citizen of Pakistan and not less than 45 years of age. 45 سال سے کم نہیں ہوگا، اس کی ایج کی لمٹ ہے، اور پاکستان کا شہری ہوگا. اور کلاس 2 کی سب کلاس یعنی آرٹیکل 193 کلاس 2 سب کلاس A. 10 years been an advocate of a high court، 10 سال ہائی کورٹ کا رہا ہو. ایک اور کلاس ہے 10 years been a member of civil service prescribed by law، has 3 years served as a district judge of the district judge. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریسی سے لیے جاتے تھے، لیکن اب وہ 89 کے بعد جسٹس نسیم حسن شاہ کے فیصلے کے بعد نہیں ہوتے. یہ اسپیشلی ان کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اور اسپیشل ان کے لیے ایک کلاس ہے جو ان کے اس میں ہے. اور اس کے بعد اور ایسا شخص جو سول بیوروکریسی سے یعنی ان کے اس سے آ رہا ہے، تو he has not less than 10 years held as judicial office in Pakistan. جوڈیشل آفس میں اس نے کسی حیثیت سے کام کیا ہو 10 سال کے. اور اس میں بھی اوتھ آف آفس جو ہے حلف، چیف جسٹس کا جو حلف ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف جو ہے وہ گورنر کو دیں گے چیف جسٹس صاحب، اور بقیہ ججز کا حلف جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے. عمر کی حد 62 سال مقرر ہے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے اس کا تقرر صدر پاکستان کرتے ہیں، اور وہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کے طور پر کام کریں. ایڈیشنل ججز بھی تقرر ہو سکتا ہے. ایک خاص پروسیجر اس کے لیے ہے کہ جو اس کو ایک پروسیس سے گزر کے، جس میں 75A والا پروسیس موجود ہے، اور اس چیف جسٹس آف پاکستان اس کو پیش کرتا ہے، اور چیف جسٹس آف پروونس کی کنسلٹیشن سے. آرٹیکل 198 198 سیٹ آف ہائی کورٹ. Each high court in existence immediately before the commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat
before that day. جہاں جہاں ان کی کوئی پہلی سیٹ تھی، لاہور کی، پنجاب کا لاہور میں ہے، سندھ کا کراچی میں، اور کوئٹہ میں، اور KPK کا پشاور میں سیٹیں ہیں، ان کو اسی طرح رکھا گیا. لیکن اس کے علاوہ بینچز وہ بنا سکتے ہیں. 98 آرٹیکل 3 لاہور ہائی کورٹ کے جو بینچ اس وقت ہیں بہاولپور ہے، ملتان ہے، راولپنڈی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا بینچ سکر میں ہے. پشاور ہائی کورٹ کا بینچ ایٹ ایبٹ آباد، منگورا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. اور بلوچستان ہائی کورٹ آف بینچ ایٹ سبی اینڈ تربت، یہ اس میں پروویژن رکھی گئی ہیں. آرٹیکل 99 jurisdiction of High Court subject to the Constitution. A High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. اگر ہائی کورٹ اس سے مطمئن ہو جائے کہ اس شخص کو کوئی دوسری ریمیڈی حاصل نہیں ہے، صرف ہائی کورٹ ہی اس کے گریونسز کو دور کر سکتا ہے، تو ہائی کورٹ ایسے کیسز کو سن سکتا ہے، اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 200 ٹرانسفر آف ہائی کورٹ ججز. پریزیڈنٹ جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس جج کی جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے. ڈیسیژن آف دی ہائی کورٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، سب آرڈینیٹ کورٹس پہ ہے. اور آرٹیکل 189 اینی ڈیسیژن آف ہائی کورٹ شل to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law be binding on all courts subordinate to it. Rules and procedure article 202 کے بارے میں بنا سکتا ہے. تو یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی کوالیفیکیشن ہے، اور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹس ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں. کانسٹیٹیوشن 1973 پارٹ 7 چیپٹر 4 جنرل پروویژنز پر مشتمل ہے. اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ بڑا اہم ایشو، remuneration of judges, resignation, condition and accountability or removal of the judges, Supreme Judicial Council and various administrative courts and tribunals. یہ 204 سے لے کر 212 تک ہے، یہ اس میں شامل ہے. جہاں تک کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ آرٹیکل 204 ہے. آرٹیکل 204 یعنی پارٹس کانسٹیٹیوشن 1973 پارٹ 7 چیپٹر 4 ٹائٹل جنرل پروویژن. آرٹیکل 204 کلاز 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2. A court shall have power to punish any person who abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way, or disobey any order of the court. یعنی کسی بھی شکل میں کورٹ کے آرڈر کو ڈس اوبے کرے، کورٹ کو ابیوز کرے، کورٹ کو ریڈیکیول کرے، اس کے اوپر کنٹمپٹ آف دی کورٹ نافذ ہو سکتی ہے. یہ آرٹیکل 204 کلاس 2 سب کلاس A ہے. سب کلاس B میں کنٹمپٹ کا بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ کے اسکینڈلائز کرتا ہے، scandalize the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the high court into hatred, ridicule or contempt. جج کو یا کورٹ کو کوئی اسکینڈلائز یا ریڈیکیول کرنے کی کوشش کرے تو کنٹمپٹ ہو جائے گی. آرٹیکل 204 کلاس 2 سب کلاس C. کوئی ایسا کام کرتا ہے does anything which tends to prejudice
the determination of a matter pending before the court. Before court کے سامنے پینڈنگ ہے. یہ بڑا دلچسپ اس میں ہے کنٹمپٹ میں, اگر ہم اس کا غور کریں کہ جو بعض اوقات ہم میڈیا پر مختلف کیسز کے بارے میں پہلے سے اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, تو یہ کورٹ کی سوچ کو انفلوئنس کرنے میں بھی آتا ہے. اگر کورٹ محسوس کرے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کنٹمپٹ میں انہیں بلا سکتا ہے, اور ایسے کچھ کیسز ہوئے بھی کہ انہوں نے ایسی چیزیں دی تو کورٹ نے ان کو کلاس سب کلاس آرٹیکل 204C(2) clause 2 sub clause D does any other thing which by law constitutes contempt of the court. کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے. لیکن 204 clause 3 جو ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ہے. اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ تمام پاور کا استعمال ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا لا ہوگا. تو سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان بہت ہی اہم ادارہ جو کسی حد تک جوڈیشری کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس میں آرٹیکل 209 کلاس 8 بڑی دلچسپ ہے. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Court. Code of conduct بھی بنا سکتی ہے. So, Part 7 Judiciary 3 چیپٹر. پہلا چیپٹر دی کورٹ اور اپائنٹمنٹ آف دی ججز کے بارے میں, دوسرا سپریم کورٹ, تیسرا جو ہے وہ ہائی کورٹ, اور چوتھا جنرل پروویژن جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل, ٹرائبونلز, بڑے اہم چیزیں موجود ہیں. تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ چوتھے چیپٹر میں 209 سے 211 تک ہے, آرٹیکل 209 سے 211 تک ہے. تو یہ اس کو ہم ریگولیٹری باڈی بھی کورٹ کی کہہ سکتے ہیں. آرٹیکل 209 کلاس 5, آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل کلاس 1. There shall be a Supreme Judicial Council of Pakistan. There shall be a Supreme Judicial Council of Pakistan, in this chapter referred to as the Council. Clause 2. The Council shall consist of subclause A, Clause 2, subclause A, Chief Justice of Pakistan. Subclause B, Article 209, Clause 2, Subclause B, بہت اہم ہے. The two next most senior judges of the Supreme Court and two most senior Chief Justices of the High Court. 5 بندے موسٹ میں. ہائی کورٹ جو موسٹ سینئر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان کو وہ لے لیں گے. 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں اور 1 چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو یہ کوڈ ان کو سب کو دیکھیں گے. آرٹیکل 209 کلاس 5. If the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or a High Court may be incapable to perform his duties properly, تو ایسی صورت میں وہ فزیکلی یا کوئی بھی صورت ہو تو جوڈیشل کونسل کے پاس کیس جائے گا. یا a judge may have been guilty of misconduct, اگر مسکنڈکٹ کا بھی مسئلہ ہوگا تو اس کو بھی جج صاحب سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی. اس میں پریزیڈنٹ بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے اور کونسل خود سے بھی موشن لے سکتی ہے. اور ان کی سفارش پر کلاس 6 کے تحت the president may remove the judge
on report of the council. کونسل کی رپورٹ پر جج کو وہاں سے فارغ کیا جا سکتا ہے. 209 کلاز 8 آرٹیکل 209 کلاز 8 The council shall issue a code of conduct to be observed by the judges of the Supreme Court and the other High Court. Code of conduct بھی ایشو کر سکتی ہے کونسل آرٹیکل 209 کلاز 8 کے تحت. پاور آف کونسل ٹو انفورس اٹینڈنس آف دی پرسن. کسی شخص کا کورٹ میں آنا ضروری ہے تو جو اس میں فار دا پرپز the council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. یعنی جوڈیشل کونسل کی کہ جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز ماننا ضروری ہے، اس لیے پیش ہونے کے لیے ڈاکومنٹس کے لیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھی وہی پاور ہے آرٹیکل 210 کلاز 1 کے تحت. آرٹیکل 210 کلاز 2 جو ہے وہ اس میں آرٹیکل 204 کی کنٹمپٹ والی پاور جو ہے، یعنی یہاں پہ آرٹیکل 210 کلاس 2 ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ آرٹیکل 204 کنٹمپٹ شیل اپلائی ٹو دا کونسل ایز دے اپلائی ٹو دا سپریم کورٹ ایٹ ہائی کورٹ اور کونسل کے پاس کنٹمپٹ کو اپلائی کرنے کے وہی اختیار ہوں گے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ہیں. بار آف جورسڈکشن یہ ہے کہ آرٹیکل 211 کے تحت کمیٹی نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کو کسی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، انڈر کویسچن نہیں لایا جا سکتا کسی کورٹ میں. اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل ایک بہت پاورفل ادارہ ہے. Chapter 4 Administrative Courts and Tribunals, Article number 212, Clause 1, 2 and 3. Part 7 Chapter 4 General Provision میں ایک اہم چیز جو ہے وہ Administrative Courts and Tribunals ہے. Administrative Courts and Tribunals. Administrative Courts and Tribunals میں ہے آرٹیکل 212 ہے. Notwithstanding anything herein before contained, the appropriate legislature may by act provide for the establishment of one or more administrative courts or tribunals. تو اس کے لیے ٹریبونلز یا ایڈمنسٹریٹو کورٹس مجلس شورا ایک خاص ایکٹ کے ذریعے کر سکتی ہے. کلاس 1 ہے ٹو ایکسرسائز exclusive jurisdiction in respect of matters relating to the terms and conditions of persons who are or have been in the service of Pakistan, including disciplinary matters. جس طرح کہ ہمارے سروس ٹریبونلز موجود ہیں اور پروونس میں اسی کا تحت آتے ہیں، اور جو میٹرز گورنمنٹ کے اور پرسنز کے ہیں، ٹیکسز کے بارے میں اس میں ٹریبونل بنا سکتے ہیں. میٹرز ریلیٹنگ ٹو دی ایکوزیشن، ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسپوزل آف دی پراپرٹی وچ از ڈیمڈ ٹو بی انیمی پراپرٹی انڈر اینی لا. کوئی دشمن کی پراپرٹی آ گئی ہے یا کوئی اور ہے تو اس کے بارے میں ٹریبونل بن سکتے ہیں. 212 ہے این اپیل ٹو دا سپریم کورٹ. یہ ٹریبونل کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے جوڈیشری آرٹیکل پارٹ 7 4 چیپٹر پر مشتمل ہے. اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ کورٹ کے دی کورٹ اور اپائنٹمنٹ آف ججز پر مشتمل ہے. اسی طرح دوسرا چیپٹر سپریم کورٹ پر مشتمل ہے. تیسرا چیپٹر
ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے، اور چوتھا ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اور جسٹکشن پر مشتمل ہے، اور چوتھا چیپٹر جو ہے وہ جنرل پروویژن پر مشتمل ہے، جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور ٹریبونلز کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہ چاروں پہلو جو ہیں ایک چیپٹر میں بھی ہیں اور ان کو الگ الگ بھی بیان کر دیا گیا ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لا کے طالب علموں کے لیے اور ماسٹر ڈگری کے طالب علموں کے لیے، جنرل وکلاء کے لیے ایک انتہائی اہمیت کی حامل گفتگو ہے۔